اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کسی پہ کسی کو فوقیت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا کہ نان عرب کو عرب پہ اور عرب کو نان عرب پہ، کالے کو سفید پہ اور سفید کو کالے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے۔ سارے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر ہیں۔ سب سے اچھا انسان وہی ہے جس کے جو ہے کام اور جو ہے اس کے نیکیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بڑی ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہسٹری گزری ہے اس میں بہت سارے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کی محبت کی داستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے مشہور ہے۔ اس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، جو ہے ان کا تعلق ایک افریقہ کے خاندان سے تھا، ساملی جو ہے خاندان سے تھا۔ جب وہاں سے اس کو غلامی کے دور سے لے کے ایک کافر کے پاس تھا اور غلامی کے دور میں تھا اور ان کا ایک کافر کا غلام تھا، لیکن جب اسلام آیا تو اس نے اسلام قبول کیا تو اس کافر نے اس کے اوپر بہت زیادہ ظلم و تشدد کیا، اس کے اوپر بہت زیادہ، یعنی کہ اس کو کھانا پینا نہیں دیتا، اس کو جو ہے کپڑے اتار کے اس کو جو ہے گھوڑے سے باندھ کے وہ گرم گرم ریت پہ جو ہے اس کو گھوڑے کو بھگاتا تاکہ اس کی کھال جو ہے اتر جاتی تھی، تاکہ وہ کیوں مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے سے منع کر دے اور مسلمان نہ ہو اور واپس جو ہے وہ کافر ہو جائے۔ لیکن اس کی جو ہے ثابت قدمی تھی، اس نے بہت زیادہ ظلم و تشدد برداشت کیا، آخرکار وہاں سے نجات حاصل کی اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے ان کا خیال رکھا، اور بی بی خدیجہ نے، دونوں نے ان کے اتنا خیال رکھا کہ ان کی محبت ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئی۔ تو حضرت بلال حبشی جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بہت زیادہ محبت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، جب مدینہ ہجرت کی تب بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو مدینہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامک سوسائٹی جو ہے وہ وہاں پہ جا کے بنائی، تو وہاں پہ مسجد تعمیر ہوئی، مسجد نبوی بنی، تو سب لوگوں کا خیال تھا کہ اذان دی جائے تاکہ سارے مسلمان اس ٹائم پہ اکٹھے ہوں اور اکٹھے نماز پڑھی جائے۔ تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا گیا کہ حضرت بلال حبشی کی، کیونکہ آواز بہت خوبصورت تھی، حالانکہ بولنے میں بالکل جو ہے وہ تھوڑا اتنا کلیئر نہیں بولتے تھے، لیکن جو ہے ان کی آواز جو ہے جب اذان دی جاتی تو ان کی بہت خوبصورت آواز ہوتی تھی، تو ان کو کہا گیا کہ وہ جو ہے پیش امام بنیں گے اور مؤذن بنیں گے، تو ان کو اذان دینی چاہیے۔ تو اسلام کے ہمارے جو پہلے مؤذن تھے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے جو ہے پہلی اذان دی اور اسلام کے پہلے مؤذن ٹھہرے۔ تو 5 وقت وہی اذان دیتے تھے اور بہت ہی خوبصورت آواز کے ساتھ اذان دیتے تھے۔ ان کا بہت ہی ایک جو ہے سحر طاری ہو جاتا تھا اذان دینے سے، اور سب لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ حضرت بلال حبشی جو ہے وہ اذان دے رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ سارے لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ تھے، مختلف مدینے کے جو بڑے لوگ تھے وہ جمع تھے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جو ہے مؤذن جو ہے اب چینج ہونا چاہیے، اب جو ہے کسی عرب کو، ان کا ذہن میں یہ تھا کہ کوئی جو سفید رنگ والا ہو، عرب ہو، وہ اذان دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو تھوڑا منع کرتے رہے کہ نہیں بلال حبشی دیں گے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگوں کی تعداد بڑھ گئی اور لوگ جو ہے وہ کہنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو بلال حبشی نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ اذان نہیں دیں گے، وہ بھلے آ کے کوئی بھی اذان دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ اور بہت تکلیف پہنچی، کیونکہ بلال سے ان کی بہت زیادہ محبت تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ بلال کے علاوہ کوئی جو ہے وہ مؤذن بنے اور وہ اذان دے، لیکن میجورٹی تھی جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئے اور کسی کو کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ کل صبح جو پہلے آ جائے گا تو وہ جو ہے اذان دے گا۔ تو سارے لوگ عشاء پڑھ کے جو ہے یہ فیصلہ ڈیسائیڈ ہوا اور عشاء پڑھ کے سارے لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ اچھا پھر رات ہوئی، رات اتنی بڑی ہو گئی کہ دن ہی نہیں نکل رہا تھا، سارے صحابہ پریشان، سارے لوگ پریشان، سو کے تھک گئے، پریشان ہو گئے کہ صبح کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ آخرکار وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان کو کہا کہ جو ہے اذان جو ہے وہ صبح نہیں ہو رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے اللہ چاہتے ہیں کہ جب تک بلال جو ہے وہ اذان نہیں دیں گے تب تک جو ہے وہ دن نہیں نکلے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جو ہے سارے لوگ شرمندہ ہو گئے اور جو ہے انہوں نے معافی مانگی۔ تو جب بلال حبشی کے لیے ڈیسائیڈ ہو گیا کہ وہی اذان دیں گے تو پھر وہ سورج نکل آیا اور حضرت بلال حبشی نے فجر کی اذان دی اور سب نے اکٹھے نماز پڑھی۔ پھر کبھی بھی وہ جو ہے اپنے مؤذن کے عہدے سے نہیں ہٹے اور ساری زندگی وہاں پہ اذان دیتے رہے تب تک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔
بیچ میں یہ بھی واقعہ ہوا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جو ہے بلال حبشی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کالی ماں کا بیٹا کہا، یعنی کہ گالی تھی، گالی کے الفاظ میں الفاظ کہے تو ان کو اتنا دکھ ہوا، وہ شدید جو ہے وہ رونے لگے، ان کو پتہ نہیں ماں کے حوالے سے بہت دکھ ہوا کہ ماں کا نام لیا گیا اور ایسے بولا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا، ان سے پوچھا کہ کبھی میں نے تمہیں اس طرح سے نہیں دیکھا بلال، کیا بات ہے کہ تم اتنے دکھ اور اتنے صدمے میں ہو؟ تو وہ بہت زیادہ روئے۔ تو انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جو ہے نا میں کبھی تشدد ہوا میرے اوپر، میں نے بہت ظلم سے میں نے سب کچھ کیا لیکن مجھے کبھی دکھ نہیں ہوا، لیکن ابو ذر نے مجھے ایسے سے بولا ہے تو آج مجھے بہت دکھ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دکھ کو اتنا شدید محسوس کیا کہ ان کو کہا، جاؤ جا کے ابو ذر سے کہو جن ماؤں کا میں نے دودھ پیا تھا ان ماؤں میں ایک ماں ایسی بھی تھی جن کا رنگ جو ہے سانولا تھا، ابو ذر سے کہو جا کے کہ مجھے بھی ایسا ہی بولے۔ تو جب بلال وہاں پہ گئے ابو ذر کو جا کے کہا تو ابو ذر جو تھے بڑے صحابہ تھے، انہوں نے اتنی شرمندہ ہوئی تو اس نے جو ہے نا ہاتھ جوڑ کے جو ہے نا بلال حبشی سے معافی مانگی۔ تو یہ محبت تھی بلال حبشی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی حضرت بلال سے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ واپس جو ہے مختلف لوگ جنگوں میں چلے گئے، یہ بھی اپنے ملک چلے گئے تھے، تو 6 مہینے ہو گئے، کافی یعنی کہ تھوڑا عرصہ کافی گزر گیا۔ تو بلال حبشی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے اور ان کو کہا کہ بلال اتنے دن ہو گئے تم ملنے نہیں آئے۔ تو حضرت بلال جو تھے وہ روتے ہوئے وہاں سے اور بہت زیادہ جذباتی ہو گئے، وہ بہت وہ تھے، وہ روتے ہوئے وہاں سے نبی کے درود سلام پڑھتے ہوئے وہاں مسجد نبوی میں آئے۔ تو وہ اذان نہیں دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کہتے تھے کہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں دل چاہتا تھا میں اذان دوں تو وہ نہیں دیتے تھے۔ تو حضرت امام حسن حسین نے ان کو کہا 2 دفعہ، اس کے بعد انہوں نے اذان دی، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، خلیفے تھے وہ، اور دوسری بار حضرت امام حسن حسین تھے، تو انہوں نے ان کی فرمائش کی کہ آپ اذان دیں۔ جب انہوں نے اذان دی تو ایک دم سے سارا مدینہ چونک اٹھا اور سارے لوگ جو ہے وہ حیران پریشان اور خوشی سے جو ہے وہ بھاگتے ہوئے مسجد پہنچے۔ جو ہے ان کو پتہ چل گیا کہ آواز سے ہی کہ حضرت بلال حبشی کی آواز ہے اور بلال حبشی جو ہیں وہ آ گئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے سعادت تھی اور بہت بڑی خوشی تھی ان کے لیے۔ لیکن جب وہ اذان دیتے تو وہ بار بار گرتے اور بے ہوش ہو جاتے، بار بار گرتے بے ہوش ہو جاتے۔ تو جب ہوش میں آتے، آخر اذان مشکل سے پوری کی تو انہوں نے پوچھا کسی نے کہ بلال کہ ایسا کیا ہوا کہ تم اذان دیتے ہو؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم اذان دیتے ہو بے ہوش ہو جاتے ہو، ایسی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان دیتا تھا، اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جب بولتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور مجھے انگلی کا اشارہ کر کے میرے جواب دیتے تھے۔ آج جب میں وہاں سے اذان دیتا ہوں اور اس جگہ کو میں خالی پاتا ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تو جو ہے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ تو یہ ان کی شدید ان کے ساتھ محبت تھی۔ تو ایسی محبت جو ہے بہت کم ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے ہمیں جو ہے زیارت نصیب کرے، اور ہمارے لیے جو ہے وہاں پہ آنے کے لیے، وہاں پہ جانے کے لیے کوئی رستہ ہموار ہوتا کہ ہم لوگ بھی وہاں پہ مدینے جائیں، اور سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ حج و عمرے کی سعادت نصیب کرائے۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔